الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی ذریتہ وعترتہ واہل بیتہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا زندگی کے 3 ادوار پہ گفتگو ہو رہی تھی، جس کا پہلا حصہ مکمل ہو گیا تھا۔ اب دوسرا حصہ اس کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ بعد والی زندگی جو دائمی اور ابدی ہے، موجودہ جو زندگی ہے، اس زندگی کا جو نتیجہ ہے وہ بعد والی زندگی ہے۔ اگر موجودہ زندگی نیکوکاری سے بسر ہوگی تو موت کے بعد کی زندگی ابدی آرام کی زندگی ہوگی، لیکن اگر دنیاوی زندگی میں کفر، نافرمانی، فسق، فجور کا رویہ اختیار کیا ہوگا تو وہ موت کے بعد کی زندگی بڑی تکلیف اور عذاب کی زندگی ہوگی۔ انبیاء علیہم السلام کے بتائے ہوئے نظریہ آخرت انسانی سیرت سے گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ جن انسانوں کا یہ عقیدہ آخرت مضبوط ہوگا ان کی سیرت اتنی ہی مضبوط ہوگی، اور جن کا عقیدہ کمزور ہوگا ان کی سیرت اتنی ہی کمزور ہوگی۔ عقیدہ آخرت بھلائیوں کا مشتاق ہوتا ہے اور برائیوں سے نفرت کرتا ہے، اور اس دنیا کا سکھ، آرام اور اس کی رونق اور خوشحالی بھی زیادہ تر اسی بات پر منحصر ہے کہ اس کے رہنے والے بھلائیوں کے مشتاق اور برائیوں سے نفرت کریں گے۔ اچھی آخرت کے بارے میں فرمان باری تعالیٰ ہے، وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت تمہارے رب کے پاس پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ پرہیزگار جو متقی ہیں، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے بار بار کلام الہی میں تقوی والوں کا ذکر کیا۔ یہ تقوی والے ہیں کیا، اور تقوی والوں کو ملے گا کیا؟ تو جس طرح ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی سے استدعا کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں کہ مولا اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پہ چلا، سیدھا راستہ دکھا، تو اس کا جواب سورہ بقرہ کے اولین لفظوں میں کچھ اس طرح ہے کہ وہاں ہم راستہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں مستقیم سیدھا راستہ دکھا، اور یہاں پہ اس کا جواب ہمیں مل رہا ہے کہ سیدھا راستہ ہدایت والوں کے لیے ہے، اور ہدایت والے ہدی للمتقین ہیں، کہ ہدایت متقین کو ملے گی۔ تو ایک اور جگہ پر ارشاد ہوتا ہے وَعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، عاقبت بھی متقیوں کے لیے ہے، ہمیشہ کا آرام، ہمیشہ کا سکون،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقیوں کو، تقوی والوں کو پسند فرمایا ہے، اور یہی وہ گروہ ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت کو پہنچیں گے۔ ایک اور جگہ پر ارشاد ہوتا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اور جو آخرت چاہے اور اس کی سی کوشش کرے اور ہو ایمان والا تو انہیں کی کوشش ٹھکانے لگی، یعنی کہ ان کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ تو اگر ہم اس چیز کا بنظر غائر موازنہ کریں تو حقیقت میں ہمیں ہر جگہ پہ یہی راستہ ملے گا جو متقین کا راستہ ہے، اور تقوی اختیار کرنے کا حکم ملے گا، اور یقیناً جو تقوی اختیار کرتے ہیں وہی متقی ہیں، وہی صراط مستقیم پہ چلنے والے ہیں۔ ایک اور جگہ پر رب کریم غفور الرحیم نے وضاحت کے ساتھ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈرے، تقوی اختیار کرے، اللہ ان کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز وضاحت کے ساتھ بیان فرما دی۔ ہمیں بحیثیت مسلمان قرآن ملا، اللہ کا کلام ملا، اور کلام بھی ایسا کہ جس میں تمام چیزیں اللہ پاک نے صاف صاف سمجھا دی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو راہ نجات عطا فرمائے اور راہ ہدایت پہ چلائے، اور ہر قدم پہ اپنی حفظ و امان عطا فرمائے۔ آج کل جو ہم مسلمان ہر جگہ پریشانی کا شکار ہیں، اس کا اصل جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی راہ سے ہٹتے جا رہے ہیں، اور یقیناً جو راہ ہمیں بتائی گئی ہے اگر ہم اس پہ سیدھے چلیں تو بے شک اہدنا الصراط المستقیم کا مصداق بن جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے اس لیکچر کو، اس بیان کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔